دوستو آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ اصحاب کہف جنہیں غار کے مکین بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں اجمالی طور پر اور تاریخ میں تفصیلی طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کو ان کے غار میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے اصحاب کہف کہا گیا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کیف اس وادی کا مقام ہے جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی میں مبتلا کرنے لگے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ دقیانوس جو بڑا ظالم تھا، جو بھی کوئی شخص بت پرستی پر راضی نہ ہوتا بادشاہ اسے قتل کر دیتا۔ اصحاب کہف ایک شہر افسوس کے شرفاء معززین میں سے تھے، ایماندار لوگ تھے۔ وہ بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کی سلطنت سے فرار ہو گئے۔ ان اصحاب کہف کے راستے میں کچھ آدمیوں سے ملاقات ہوئی جو کہ پاسبان بکری وغیرہ والے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم خالق ارض و سما کی طرف کو جاتے ہیں جو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار ہے۔ وہ پاسبان بھی اصحاب کہف کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی مگر نہیں، وہ ان کے ساتھ رہا۔ ان لوگوں نے کتے کو بہت مارا پیٹا اور اسے بہت زخمی کر دیا۔ پھر اس کتے کو قوت گویائی ملی اور اس نے کہا کہ اے خدا کے بندو، مجھے مت مارو، میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں جس کے تم بندے ہو، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں اسی کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ تمام رات وہ لوگ چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو اصحاب کہف ایک پہاڑ کے اندر کوہ میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا آرام کر لینا چاہیے کہ رات کی تیرگی دور ہو جائے۔ آخر وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی حالت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ قرآن پاک میں سورۃ کہف آیت 13 اور 14 میں کہا گیا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت پڑھائی۔ ان اصحاب کہف پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ 300 برس تک سوئے۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں آیت 20 اور 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 برس اوپر۔ لیکن دوستو، کیا واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہیبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیے میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہیبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کے بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہیبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، مینڈک، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہیبرنیشن والے جانور جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر خوب چربی بنا لیں جو ہیبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہیبرنیشن سے باہر آنے پر جانداروں کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار تلاش کرنا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہیبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج تک سب سے لمبی ہیبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئے رہی۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹولومرز جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسومز کے کنارے پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہیبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہیبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی سورۃ کہف کے ان چند جملوں پر غور کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کی داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔
اور تم ان کا خیال کرو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کے زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ لیکن اصحاب کہف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا، جو اصحاب کہف کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں، جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے۔ یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈا رہا۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹکس کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہے۔ اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند کرنے سے نقصان ہے۔ اسی لیے کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جھاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں جھپکا رہا ہو تو آپ بھی بھاگیں گے۔ سائنس کہتی ہے ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنی جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے، ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے کر آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پہ بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ دوستو، تو آج اس ویڈیو میں ہم نے سائنس کے ذریعے بتایا کہ اصحاب کہف کس طرح 309 سال تک باقاعدہ غار میں سوتے رہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔